ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتوں سے مسلسل سیرت پاک کے موضوع پر تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے ابو جان، والد محترم، یہ تمام تذکرہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، کس عورت سے ہوا یہ تذکرہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا 7ویں روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا۔ اسی لیے شریعت میں ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اگر لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اور اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا ذبح کیا جائے عقیقہ میں 7ویں دن، اور بچے کے سر کو مونڈا جائے اور اس کے بال کے برابر سونا یا چاندی صدقہ و خیرات کر دیا جائے، یا جتنی مقدار میں وہ بال ہو اتنی رقم دے دی جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ہوا، آپ کے دادا نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور پھر قبیلے بنو سعد کی ایک نیک عورت حضرت حلیمہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلی گئیں۔ اتنی بات پچھلے ہفتہ ہوئی تھی۔ 2 سال مسلسل حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد مکہ المکرمہ حضرت آمنہ کے پاس لاتی ہیں اور بہانہ کرتی ہیں، طبیعت تو چاہ نہیں رہی تھی بچہ واپس کرنے کی، اس لیے آمنہ سے اجازت لے کر کچھ دن اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ آمنہ نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ پھر واپس چلی گئی۔ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال رہے، ایک روایت میں ہے 5 سال، 4 یا 5 سال رہے۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حلیمہ کے جو ایک اور بیٹے تھے ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے کے لیے قبیلے بنو سعد سے باہر گئے۔ بکریاں چرا رہے ہیں، اتنے میں 2 فرشتے حاضر ہوئے، انسانی شکل میں سفید لباس پہنے ہوئے 2 فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر کے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، چیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر پھر اس کو چیر کر اس میں سے خون کا جمع ہوا کچھ حصہ نکال کر باہر پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مائع زمزم سے دھو کر کے
پھر آپ کے جسم میں سینے میں واپس رکھ دیا۔ یہ دو فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے، رکھ دیا۔ چنانچہ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں نشان تھا، اس چاک کا نشان تھا جو فرشتوں نے چیرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس امت میں آگے چل کر ہارٹ سرجری ہوگی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہارٹ سرجری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، سب سے مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصے کو نکال کر پھینک دیا گیا وہ حصہ وہ تھا جس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجود تھا پہلے سے وہ ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک و صاف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ اسی کو یہ جو علم نشرح لک صدرک، اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو شق کیا گیا، فرشتوں نے شق کیا۔ اب یہ واقعہ جو بچے تھے وہاں بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو حلیمہ کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے کہا میرے بھائی محمد کا اس طرح حال ہے اور کچھ آدمی آپ کے سینے مبارک کو چاک کیے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ دوڑی ہوئی آئی تو یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے کھڑے ہیں۔ چنانچہ ابو حارث جو حلیمہ کے شوہر تھے ان کو یہ خبر ملی تو فوراً جو ہے اس بچے کو مکہ المکرمہ لے کر روانہ ہو گئے آمنہ کے پاس، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ جب آمنہ کے پاس لے کر کے آئے ہیں اور آمنہ سے سارا ماجرا بیان کیا حلیمہ نے تو آمنہ بالکل مطمئن تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم بالکل خوف مت کرو، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، شیطان تو کیا شیطان کا باپ بھی میرے اس بچے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس بچے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ بہرحال حضرت آمنہ نے اپنے پاس اپنے اس پیارے اور ننھے بچے کو رکھ لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے، تو آمنہ کو اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی، تو اس کے لیے ننیحال تھا مدینہ منورہ میں، تو عبد المطلب سے اجازت طلب کی آمنہ نے کہ ہم مدینہ ننیحال جانا چاہتے ہیں، تو عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ چنانچہ آمنہ نے اپنے لخت جگر نون نظر اور ساتھ میں ام ایمن جو ان کی بادی تھی آمنہ کی لے کر کے 3 لوگ رخت سفر باندھا اور مدینہ کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں پہنچے 1 مہینہ رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو راستے ہی میں آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 6 سال۔ آپ کی وفات سے پہلے والد چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے، ماں نے ابھی اپنے لخت جگر کو زیادہ کھلایا نہیں ہے، لاڈ نہیں کیا ہے، آپ کی والدہ بھی چلی گئی اس دنیا سے۔ یہ تو کہنا آسان ہے لیکن کیا گزرتی ہوگی اس بچے کے دل پر، اور اس سنسان وادی میں کوئی نہیں ہے سوائے ام ایمن کے، اور ان کی بھی عمر زیادہ سے زیادہ 16 یا 17 سال کی عمر ہے۔ کیسے لے آئی ہوں گی مکہ المکرمہ میں؟ حضرت ام ایمن پکڑتی ہیں تو بچہ اپنی ماں کی قبر پہ فوراً دوڑ کر جاتا ہے۔ کسی طریقے سے مکہ المکرمہ جب آتے ہیں عبد المطلب کو خبر ملتی ہے تو فوراً دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو سہارا دیتے ہیں۔ بہت دکھ اور درد ہوتا ہے عبد المطلب کو، لیکن حضرت عبد المطلب نے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو اپنے اس ننھے بچے کو بہت پیار دیا۔ مسجد حرام میں قالین بچھتی تھی حضرت عبد المطلب کے لیے، قریش کے سردار تھے جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ننھا بچہ لخت جگر نور نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے سینے پر چڑھ کر کھیلتے تھے، اور اگر کوئی کچھ کہتا تو عبد المطلب کہتے اس بچے کو کچھ بولو مت، اس بچے کی شان ہی نرالی ہے۔
عبد المطلب پرورش کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور چچا ابو طالب نے بہت لاڈ دیا، بہت پیار دیا۔ حضرت ابو طالب برابر جو ہے قریش کے کفاروں سے اور مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر لڑتے رہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ورنہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ابو طالب ایمان لے آتے، لیکن آپ کا بھی کفر پر خاتمہ ہوا۔ تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، زمین و آسمان نے شاید ایسا منظر دیکھا ہو جو چچا اور بھتیجا میں پیار اور محبت تھی۔ ابو طالب اتنا پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، ابو طالب بھی کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا انتقال کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے۔ پھر ایک سفر ہوتا ہے شام کی طرف۔ اس وقت جو ہے لوگ تجارت کے لیے شام اور یمن جایا کرتے تھے، چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر شام کا سفر کیا تجارت کی نیت سے۔ جب شام کے شہر بصرہ علاقے میں پہنچے ہیں، جس کو آمنہ نے حمل کے دوران دیکھا تھا کہ میرے جسم سے نور نکلا ہے جس نے شام اور بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا، آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو وہاں جو گرجا گھر تھا، وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کو بحیرہ کہتے تھے، جس کا نام تھا جرجس۔ اس راہب نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چل رہے ہیں تو بادل آپ کا سایہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں تو درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، پتھر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس راہب کو اندازہ ہوا، چنانچہ قافلے تو گزرتے تھے لیکن کبھی اس راہب نے دعوت نہیں کی۔ آج پیغمبر آخر الدوزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے تو قافلے والوں کی اس راہب نے دعوت کی۔ سب لوگ دعوت کھانے کے لیے پہنچ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب لوگ جب پہنچ گئے تو اس راہب نے کہا وہ بچہ کہاں ہے جس کے طفیل تم لوگوں کی دعوت کی گئی ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں دعوت نہ ملتی۔ سب لوگ گھر سے باہر نکلے۔ ایک آدمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گیا تو کیا دیکھتا ہے راہب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ فوراً چلا اٹھا اور کہا دیکھو دیکھو، یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں جن کے سروں پر آج بادل سایہ کر رہا ہے، جنہیں بڑھ بڑھ کر پتھر سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اس راہب نے آپ کے دونوں موڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اس راہب نے کہا یہ تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ ابو طالب کو بتانا پڑا کہ یہ یتیم بچہ ہے جس کی کفالت میں کر رہا ہوں۔ اس راہب نے مشورہ دیا، چونکہ آپ نے سنا ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام آئے بنو اسرائیل میں آئے، صرف اور صرف تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، اس لیے یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ جلن تھی، حسد تھی اور ضد تھی۔ اس راہب نے مشورہ دیا ابو طالب کو کہ آگے اس بچے کو آپ نہ لے جائیے ورنہ خطرہ ہے کہیں یہودی اس بچے کو قتل نہ کر دے، وہ پہچان لیں گے، چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اس لیے ابو طالب نے اس کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے ابو بکر اور حضرت بلال کے ساتھ مکہ المکرمہ روانہ کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 12 سال۔
15 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے تو مکہ میں ایک جنگ چھڑتی ہے قریش کے درمیان اور قبیلہ قیس کے درمیان۔ جب یہ جنگ چھڑتی ہے قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان، چونکہ محترم مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں، اشہر حرم میں ہیں۔ اسی میں ہی یہ لڑائی ہوئی، مسجد حرام سے پتے کاٹنا، لکڑیاں چننا اور ان کو کاٹنا، یہاں تک کہ پرندوں کا شکار اور جانوروں کا مارنا، یہ سب منع ہے۔ یہ امن والا شہر ہے، یہ مسجد حرام ہے، لیکن ان لوگوں نے اس مہینے کی بے حرمتی کی تو اس کا نام ہو گیا حرب الفجار۔ اس جنگ کا نام ہے حرب الفجار۔ حرب کے معنی لڑائی اور فجار کے معنی گنہگار، گویا گنہگاروں کی لڑائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 15 سال۔ اسی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ اپنی تجارت کے لیے مکہ المکرمہ آیا اور ایک آدمی سے اس نے معاملہ کیا، لیکن اس آدمی نے وعدہ خلافی کی اور دھوکہ دیا۔ چنانچہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ آج کے بعد کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہوگا، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور اسے روکا جائے گا، جو جس کا حق ہے اسے دلایا جائے گا۔ اس واقعے کا نام ہے حلف الفضول۔ اس میں فضل نام کے 3 آدمی شریک تھے، اس لیے اس کا نام یہ پڑ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی ہے 20 سال۔ اب تیسرا سفر ہے مکہ المکرمہ کی اس دھرتی پر۔ پورے مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سب نیچے تھے۔ سارے مکہ کی مالداری ایک طرف، حضرت خدیجہ کی مالداری ایک طرف۔ حضرت خدیجہ 3 جو ہے نکاح کر چکی تھی، یکے بعد دیگرے شوہر انتقال کرتے گئے، اب مایوس ہو گئی تھی۔ 3 شادی کی ہیں حضرت خدیجہ نے اور تینوں کا انتقال ہو گیا، اس لیے انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا شادی کے بارے میں۔ لیکن نبوت ملنے سے پہلے آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو اپنے مشوروں میں شامل کیا جاتا تھا اور آپ کے ذریعے سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ایک سفر ہوتا ہے شام کی طرف پھر، اور جس میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ لگایا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی غرض سے جاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تجارت کریے، اور تجارت میں جو منافع ہوگا، لوگوں کو اگر سنگل ملتا ہے تو منافع آپ کو ڈبل دیا جائے گا۔ یہ میسرہ شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی عجیب کرشمہ دیکھتے ہیں میسرہ کہ آپ چل رہے ہیں تو بادل سائے کر رہے ہیں، پتھر نرم ہو جا رہے ہیں، پتھر اور درخت سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اس عیسائی گرجا گھر میں، جو گرجا گھر تھا، وہاں ایک راہب رہتا تھا نستورہ، دور چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ راہب آیا جس کا نام تھا نستورہ۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً اس کو یقین ہو گیا اور اس نے کہا یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ قریش کا ایک نوجوان ہے۔ اس نستورہ راہب نے کہا اس پیڑ کے نیچے صرف نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس تجارت سے جب واپس آتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ اب حضرت خدیجہ کو جب مال پیش کرتے ہیں، رتی رتی کا حساب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ کے من میں انگڑائیاں نیلے لگی، آپ گرویدہ ہو گئی۔
مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے رئیس حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام بھیجے تھے کہ تم میری زوجیت میں آ جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا اور کسی سے شادی نہیں کی۔ لیکن یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہر طرف تھے، اس لیے حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی کے ساتھ جس کا نام ہے نفیسہ، اس نفیسہ کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چچا کے پاس یہ پیغام پہنچوایا خود ہی کہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی ہے۔ بہت قربانیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہوا ہے جس کا نام ہے قاسم، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بیٹی ہوئی حضرت زینب، پھر ایک بیٹی ہوئی ہے حضرت رقیہ، پھر ایک بیٹی ہوئی ہے حضرت ام کلثوم، پھر ایک بیٹی ہوئی ہے فاطمہ، اور ایک بیٹا ہوا ہے عبداللہ۔ اور ایک بات، یہ تمام جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اس میں بھی راز ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ الگ الگ علماء نے، مورخین نے لکھا اس میں کیا راز ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں بہت ہیں۔ مجھ کو تو خود رونا آ گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا عمامہ یا چادر میں مجھے کفن دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت خدیجہ نے کہا عذاب قبر سے محفوظ رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو، اور کیا مانگتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تو آپ ایک بار تفتیش کر لینا کہیں میرا چہرہ قبلے سے نہ پھر جائے۔ جب حضرت خدیجہ کو قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دیکھا قبر میں اتر کر تو حضرت خدیجہ کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے، چہرہ قبلہ سے پھر گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سیدھا کیا کروٹ پہ تاکہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا پھر جو ہے قبلہ چہرہ جو ہے قبلے کی طرف سے ہٹ گیا اور بالکل سیدھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جسم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی محمد پریشان مت ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی اس پاکیزہ اور عفت بھری اس نیک بیوی کا چہرہ زمین پر لگے۔ اللہ کو کتنا پیار تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساتھ دیا۔ یہ پہلی بیوی ہیں جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اولاد ہوئی، اور آپ زندگی بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اچھائیوں سے تذکرہ کرتے تھے۔ ابھی ہی بات ہو گئی، اب اس کے بعد یہ 25 سال کی عمر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ نکاح ہوا۔ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی دیا 20 اونٹ کا، اور آپ کے چچا نے ولیمہ بھی کرایا، ابو طالب نے ولیمہ کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے مہر ادا کی، ولیمہ کرایا، سب کچھ ہوا، آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ اب آگے چلے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوگی اور کیسے تاج نبوت آپ کے سروں پر رکھا جاتا ہے، انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔